حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جد و جہد اور جستجو کے سفر پر مشتمل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز ایک مجوسی گھرانے سے ہوا جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اصفہان یعنی ایران سے تھا۔ آپ کے والد ایک سردار اور جاگیردار تھے۔ گھر میں عیش فراوانی تھی، لیکن انہوں نے تلاش حق کے لیے مصیبتیں برداشت کی۔ اس بستی کے زیادہ تر باشندے آتش پرست تھے۔ آتش کدے کو جلائے رکھنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایران کا مذہبی پیشوا بنے، اس لیے آتش کدے کو مسلسل جلائے رکھنے کی ذمہ داری بیٹے کو سونپ رکھی تھی۔ اس ہونہار بیدار مغز اور زیرک بیٹے کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں گھر سے نکلا تو میرا گزر ایک کلیسا کے پاس سے ہوا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ میں اندر چلا گیا۔ مجھے ان کا طرز عبادت یعنی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا اور میرا دل ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا، تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ رات کو گھر واپس لوٹا اور ابا جان کو بتایا کہ آج میرا گزر عیسائیوں کے عبادت خانے سے ہوا۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ میں نے ایک دن موقع پاتے ہی گرجے میں پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کی طرف جانے والا قافلہ آپ کے پاس آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ شام جانے کے لیے وہاں آ پہنچا۔ اہل کلیسا نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں کسی طریقے سے گھر سے نکلا اور اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر میں بڑے پادری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کے اس کی خدمت کی، مگر تھوڑے ہی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس مذہبی پیشوا کا کردار درست نہیں۔ لوگ اپنا مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ صدقہ و خیرات کیا جائے، تو یہ سارا مال خود ہڑپ کر جاتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر لیے۔ مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کو موت نے دبوچ لیا۔ عیسائی پیروکار اسے عزت و اکرام کے ساتھ دفنانے لگے تو میں نے کہا، تمہارا پیشوا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور اگر میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو آؤ میں تمہیں اس کا خفیہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کو دفن کرنے کی بجائے سنگسار کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے لگا۔ وہ بڑا ہی عابد، زاہد اور خوف خدا رکھنے والا شخص تھا، اس لیے مجھے اس سے عقیدت ہو گئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں رونے لگا کہ اب میں کہاں جاؤں گا۔ اس نے کہا، بیٹا موصل میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ اس طرح میں موصل آ گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے ایک استاد کی موت کے بعد دوسرے کے پاس موصل سے نصیباً نامی بستی اور پھر اس کے بعد اموریہ بستی نصیحت کے مطابق پہنچ گیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس استاد کو بھی زیادہ مہلت نہ مل سکی اور وہ بستر مرگ پر پہنچا تو میں نے حسب سابق عرض کی، میں کہاں جاؤں؟ اس نے میری معصومانہ حالت دیکھ کر بڑے واضح انداز میں کہا، اے حق متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ جو دین ابراہیمی پر ہوں گے وہ اس مقام کی طرف ہجرت کریں گے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔
وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں حق کے اس متلاشی کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ آپ تقریباً 10 بار بیچے گئے۔ بلا آخر بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے اترے اور خبر لانے والوں سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے میں آ گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لٹ چکا تھا، لہٰذا جو ہی موقع ملا چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے لیے وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں زیبتن کی ہوئی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھے کہ جس کے بارے میں انہیں اموریہ کے پادری نے بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا اور اپنی چادر کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ جب مہر نبوت دیکھی اور پہچان گئے تو اسے چومنے کے لیے قدم بڑھایا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی اور پاس بیٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی درد بھری داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سناؤ۔ ان سب نے مبارکباد دی اور کہا، خوش ہو جاؤ، تم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اقیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے۔ غزوہ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جذبے سے خندق کھود رہے تھے، انہیں دیکھ کر انصار پکار اٹھے کہ سلمان ہمارے ہیں، اور مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ ایک اور مقام پر اس عظیم بشارت سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے، میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔
لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا۔ پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو محبوب رکھا کرتے تھے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر درہم کماتے اور اس پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 رجب المرجب 23 یا 36 ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک عراق کے شہر مدائن، جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے مطابق مختلف روایات ملتی ہیں، اس پر سبھی متفق ہیں کہ 250 سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض اہل سیرت نگاروں نے تو 350 سال عمر بھی بتائی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا تھا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گئی کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے، تو مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور صحابہ سے اپنا حق معاف کروانے کی نیت کی۔ وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، بلکہ ایک صحابی نے انہیں سہارا بھی دیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کی حق تلفی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر آپ نے دوبارہ پکارا، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، تب بھی کوئی نہ اٹھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بار پھر وہی کہا۔ اس دفعہ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، یا رسول اللہ، جنگ حدیبیہ سے واپسی پر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہونا چاہتے تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کی جانب بڑھایا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عصا اٹھانا چاہا، اس وقت آپ کا عصا میری کمر پر لگا، تو اب کیا آپ سے اس کا بدلہ لینے کا میرا حق نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل، مجھ پر تمہارا حق ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل اندازی نہ کرو اے عمر، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عکاشہ، تمہیں جتنی دولت چاہیے مجھ سے لے لو، بس اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ میرا حساب ہے، تم دخل مت دو۔ صحابہ مشکل سے اپنے جذبات پر قابو کیے بیٹھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ عصا میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ بتایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، کیا آپ جانتے نہیں کہ وہ بیمار ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا؟ چنانچہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت حسن اور حضرت حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ فرمایا، اے عکاشہ، ہمارے نانا سے بدلہ مت لو، ان کا بدلہ ہم سے لے لو، چلو آؤ، اپنا حق ہم سے وصول کرو۔ صحابہ کرام جذباتی ہو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم لوگوں کا معاملہ نہیں، یہ میرا حساب ہے، اس کا بدلہ عکاشہ مجھ سے ہی لے۔ عصا آ چکا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلسل اذیت کا شکار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا حضرت عکاشہ کو دینے کا حکم دیا۔ عصا لے کر حضرت عکاشہ بولے، اے اللہ کے رسول، میری ایک اور بھی عرض ہے کہ جب آپ کا عصا میری کمر پر لگا اس وقت میری پشت برہنہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ میرا حق نہیں؟ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ عکاشہ کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بدن سے کپڑا ہٹائے حضرت عکاشہ کے منتظر تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصا ہوا میں بلند کیا اور انہوں نے نبی پاک کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرا حق حلال ہوا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ تھا ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا طریقہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔